جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی تیسری کتاب پر اسرار چیخیں کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ کیپٹن فیاض کے آفس میں نواب ہاشم اور نواب ساجد بیٹھے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ عمران ٹہل رہا تھا اور کیپٹن فیاض کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کچھ سوچ رہا تھا۔ ساجد اور نواب ہاشم کے انداز سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے کچھ دیر قبل دونوں میں جھڑپ ہو چکی ہو۔ سوال تو یہ ہے نواب ہاشم صاحب، عمران ٹہلتے ٹہلتے رک کر بولا، آخر آپ نے میونسپل حدود کے اندر فائر کیوں کیے؟ میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ کیا میں بے ہوشی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میرے خدا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں عمران صاحب؟ اگر آپ میری جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ ڈر کے مارے کہیں دبک رہتا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ خیر، میں اتنا بزدل نہیں ہوں، لیکن آپ ہوا سے لڑ رہے تھے نواب صاحب۔ ایک منٹ، دفتن نواب ساجد ہاتھ اٹھا کر بولا، کیا آپ نے اس بے ایمان کو نواب ہاشم تسلیم کر لیا ہے؟ ساجد صاحب، آپ نے چچا کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال نہ کیجیے، عمران نے کہا۔ سازش، خدا کی قسم سازش، نواب ساجد مضطربانہ انداز میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ لیکن آج میں نے سازش کا خاتمہ کر دینے کا تہیہ کر لیا ہے، عمران مسکرا کر بولا۔ نواب ہاشم اور ساجد دونوں عمران کو گھورنے لگے۔ ذرا ایک بار پھر اپنے فرار کا وقوع دہرائیے، عمران نے ہاشم سے کہا۔ کہاں تک دہراؤں؟ نواب ہاشم بیزاری سے بولا۔ خیر، کہاں سے شروع کروں؟ جہاں سے آپ کا دوست سجاد اس واقعہ میں شریک ہوتا ہے۔ ہاں، سجاد، نواب ہاشم نے دردناک آواز میں کہا اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ میں آپ کے بیان کا منتظر ہوں، عمران نے اسے خاموش دیکھ کر ٹوکا۔ نواب ہاشم کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بھولی بسری بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ سجاد اسی شام کو آیا تھا۔ پھر اس نے عمران کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، جس رات مجھے فرار ہونا تھا اسی رات کو سجاد وارد ہوا۔ اسے واقعات کا علم نہیں تھا، میں نے اس پر اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا اور پھر رات کو اسے سوتا چھوڑ کر چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ لیکن اگر مقتول سجاد ہی تھا تو اس کے جسم پر آپ کا سلیپنگ سوٹ کس طرح ملا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اوہو عمران صاحب، سیدھی سی بات ہے، قاتل نے اپنی غلطی معلوم کرنے کے بعد اسے نواب ہاشم بنا دیا۔ لیکن آپ کے رقیب کو کیا پڑی تھی کہ غلطی معلوم ہو جانے پر وہ سجاد کو نواب ہاشم بنانے کی کوشش کرتا؟ کچھ نہیں، نواب ہاشم جلدی سے بولا، اس کے متعلق سوچنا ہی فضول ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسے میری لاش ثابت ہونے پر کسی قسم کا فائدہ تو نہیں پہنچتا۔ اوہ، تو تم مجھے قاتل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ساجد نے میز پر گھونسا مار کر کہا۔ ٹھہریے جناب، آپ دخل اندازی نہیں کریں گے، عمران ساجد کو گھور کر بولا۔ ساجد ہونٹوں پہ کچھ بڑبڑاتا ہوا خاموش ہو گیا۔ ہاں نواب صاحب، عمران نے نواب ہاشم سے کہا، یہ سجاد کس قسم کا آدمی تھا، کہاں رہتا تھا؟ ایک سیلانی اور شاعر قسم کا آدمی تھا، کوئی مستقل ٹھکانہ نہ رکھتا تھا، آج یہاں کل وہاں۔ آدمی پڑھا لکھا اور بزدل سنج تھا، اس لیے روسا کے درمیان اس کی خاصی آؤ بھگت ہوتی تھی۔ اس کے پسماندگان کے متعلق بھی کچھ بتا سکیں گے؟ مشکل ہے،
کیونکہ اس نے کبھی اپنے کسی عزیز کا تذکرہ نہیں کیا۔ مگر جناب، کیا محض ساجد صاحب کی شناخت کی بنا پر وہ آپ کی لاش قرار دی گئی ہوگی؟ نوکروں نے بھی اسے شناخت کیا تھا، ساجد بول پڑا۔ وہ نوکر جنہوں نے سالہ سال چچا مرحوم کے ساتھ رہ کر انہیں دیکھا تھا۔ کہاں ہیں وہ نوکر؟ نواب ہاشم گرجنے لگا۔ کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی تم نے برقرار رکھا ہے؟ پھر اس نے عمران سے کہا، جب میرے بھتیجے نے ہی اسے میری لاش قرار دے دیا تو نوکروں کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس کے خلاف کہہ کر خود کو پولیس کا تختہ مشق بناتے؟ اور پھر اگر تم سچے تھے تو تم نے ان نوکروں کو کیوں الگ کر دیا؟ ان میں سے کم از کم ایک یا دو کو تو اس وقت تک رہنا ہی چاہیے تھا۔ ایک ہی گھر میں نوکروں کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ بات تو پکی ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ تو تم نہ صرف یہ کہ میری جائیداد ہتھیانا چاہتے ہو بلکہ مجھے پھانسی بھی دلواؤ گے، ساجد نے زہر خند کے ساتھ کہا۔ کیا یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں ساجد صاحب؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کی تو کوئی بات ہی میری سمجھ میں نہیں آئی، ساجد بولا۔ کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے بچا رہے ہیں، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں اور پھانسی کے تختے میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ عمران جواب دیتا، نواب ہاشم بول پڑا۔ سنو ساجد، یہاں رشوت نہیں چل سکتی، یہاں سب بڑے لوگ ہیں، یہاں انصاف ہوتا ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں نواب صاحب، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ یہاں انصاف نہیں ہوتا، انصاف عدالت میں ہوتا ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم کسی ایک کی گردن پھانسی کے لیے پیش کر دیں اور اس کا فیصلہ میں ابھی کیے دیتا ہوں کہ کس کی گردن پھانسی کے لیے زیادہ مناسب رہے گی۔ فیاض خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے اس دوران میں ایک بار بھی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویسے اسے یقین تھا کہ فیصلہ کن لمحات جلد ہی آنے والے ہیں۔ عمران نے آگے بڑھ کر میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور دوسرے ہی لمحے اردلی چک ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ اسے یہاں لاؤ، سمجھے؟ عمران نے اردلی سے کہا۔ جی حضور، اردلی نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نہ جانے کیوں کمرے کی فضا پر قبرستان کسی خاموشی مسلط ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ نواب ہاشم اور ساجد دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ عمران سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑا اس طرح فرش کو دیکھ رہا تھا جیسے قالین پر بنی ہوئی تصویریں اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد کرنے والی ہیں۔ دفعتاً کمرے میں قدموں کی آہٹ ہوئی اور دوسرے ہی لمحہ میں دروازہ میں دردانہ داخل ہوئی۔ اردلی اس کے پیچھے چیخ اٹھائے کھڑا تھا۔ ساجد کا منہ حیرت سے کھلا اور پھر بند ہو گیا، لیکن نواب ہاشم کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے لڑکی پر ایک اچٹی سی نظر ڈالی اور پھر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ دردانہ دروازے ہی میں ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کی نظر نواب ہاشم کے چہرے پر تھی اور آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس پر بالکل سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ ابا جان! اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اگر عمران آگے بڑھ کر اسے سنبھال نہ لیتا تو اس کا گر جانا یقینی تھا۔ اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ عمران نے اسے ایک کرسی پر ڈال دیا۔ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا، نواب ہاشم عمران کو خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ اس نے مجھے ابا جان نہیں کہا تھا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ بہت خوب، میں سمجھ گیا۔ اب مجھے کسی جال میں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساجد، میں تم سے سمجھ لوں گا، نواب ہاشم ساجد کو گھونسا دکھا کر بولا۔ خاموش رہو، فیاض بگڑ گیا۔ تم میرے آفس میں کسی کو دھمکی نہیں دے سکتے۔ ہاں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے مجھے جال میں پھانسا جا رہا ہے، مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ خیر، مجھے پرواہ نہیں، دیکھتا ہوں۔
مجھے کون پھانستا ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کی تھی، اور نہ 10 سال میں کوئی لڑکی اس عمر کو پہنچ سکتی ہے۔ ایک نہیں 1000 ایسی لڑکیاں لاؤ جو مجھے ابا جان کہہ کر مخاطب کریں۔ مگر کپتان صاحب، ساجد نے فیاض کو مخاطب کیا، ذرا دیکھیے دونوں میں کتنی مشابہت ہے۔ سچ مچ فیاض کبھی بے ہوش لڑکی کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی نواب ہاشم کو۔ دردانہ کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ او ساجد، تجھ سے خدا سمجھے، نواب ہاشم دانت پیس کر بولا۔ تو کیا اس لڑکی کو ساجد نے پیدا کیا ہے؟ ساجد نے مسکرا کر کہا۔ نواب ہاشم، عمران بھاری بھرکم آواز میں بولا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم نواب ہاشم ہو، اور تمہاری زندگی میں ساجد تمہاری جائیداد کے مالک نہیں ہو سکتے۔ لڑکے، تم مجھے پاگل بنا دو گے، نواب ہاشم بے ساختہ ہنس پڑا۔ آپ شاید نشے میں ہیں، ساجد بھنا کر بولا۔ نہیں ساجد صاحب، میں نشے میں نہیں ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ نواب ہاشم کے پھانسی پا جانے کے بعد ہی آپ ان کے حقیقی وارث ہو سکیں گے۔ کپتان صاحب، نواب ہاشم بگڑ کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، یہ آپ کا دفتر ہے یا بھنگڑ خانہ؟ اگر یہ بات میں نے کہی ہوتی تو تم مجھے گولی مار دیتے، عمران نے مسکرا کر فیاض سے کہا۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض ہتھے سے اکھڑ گیا۔ نواب صاحب تشریف رکھیے، ابھی تک میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ بہت ستم رسیدہ ہیں، لیکن اس کا کیا کیا جائے نواب صاحب کہ حکیم معین الدین آپ کے حملے کے باوجود بھی ابھی تک زندہ ہے۔ اخبارات میں اس کی موت کی خبر میں نے ہی شائع کرائی تھی۔ کیا بکواس ہے، نواب ہاشم حلق پھاڑ کر چیخا، میں جا رہا ہوں۔ نہیں سرکار، عمران جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ نواب ہاشم کی طرف کرتا ہوا بولا، آپ جائیں گے نہیں بلکہ لے جائے جائیں گے، تشریف رکھیے۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ پچھلی رات دلاور علی کا نام سن کر آپ پاگلوں کی طرح فائر کیوں کر رہے تھے؟ ہٹ جاؤ سامنے سے، نواب ہاشم نے پاگلوں کی طرح کہا اور دروازے کی طرف جھپٹا، لیکن دوسرے ہی دمہ میں عمران کی ٹانگ چل گئی۔ نواب ہاشم منہ کے بل فرش پر گرا اور عمران نے بڑی بے دردی سے اس کی پشت پر اپنا داہنا پیر رکھ دیا۔ دردانہ جو ہوش میں آ چکی تھی چیختی ہوئی عمران کی طرف دوڑی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ ابا جان زندہ ہے۔ یہ تمہارے ابا جان نہیں ہیں، عمران نے کہا، جو نواب ہاشم کو پیر کے نیچے دبائے رکھنے کے لیے پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ ابا جان ہیں، انہوں نے صرف اپنی داڑھی صاف کر دی ہے، خدا کے لیے ہٹ جائیے۔ نہیں بھولی لڑکی، میں ابھی بتاتا ہوں۔ نواب ہاشم نے پلٹ کر عمران کی ٹانگ پکڑ لی، لیکن دوسرے ہی دمہ میں عمران کا گھٹنا اس کی گردن سے جا لگا۔ نواب ہاشم کے حلق سے آوازیں نکلنے لگیں۔ فیاض، ہتھکڑیاں، عمران بولا۔ فیاض میز سے اٹھا تو لیکن اس کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ اس نے اردلی کو آواز دی۔ اتنے میں نواب ہاشم عمران کی گرفت سے نکل گیا۔ عمران دوسری طرف لڑک گیا، لیکن اس نے نواب ہاشم کی ٹانگ کسی طور بھی نہ چھوڑی۔ اتنے میں نواب ہاشم کو اردلیوں نے قابو کر کے ہتھکڑیاں لگا دی۔ بھگتنا پڑے گا تم لوگوں کو، نواب ہاشم کھڑا ہو کر ہامتا ہوا بولا۔ بیٹھ جاؤ، عمران نے اسے ایک کرسی میں دھکا دیا۔ پھر وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا جو قریب ہی کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ تمہارے باپ کا کیا نام تھا؟ اس نے لڑکی سے پوچھا۔ دلاور علی، لڑکی پھنسی ہوئی آواز میں بولی۔ مگر یہ نواب ہاشم ہے۔ دردانہ کچھ نہ بولی۔ عمران نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسی طرح کانپتی ہوئی بیٹھ گئی۔ نواب ہاشم، عمران بولا، میں تم پر فریب دہی، قتل
اور ایک شخص پر قاتلانہ حملے کے الزام عائد کرتا ہوں۔ کرتے جاؤ، عدالت میں نپٹ لوں گا، نواب ہاشم ڈھٹائی سے بولا۔ تم اس لڑکی کے باپ دلاور علی کے قاتل ہو جو تمہارا ہم شکل تھا۔ آج سے 10 سال قبل تم نے اسے قتل کیا تھا۔ لوگوں نے اس کی لاش کو تمہاری لاش سمجھنے میں غلطی کی تھی اور یہ غلطی مشابہت کی بنا پر ہوئی تھی۔ تم 4 سال کے لیے غائب ہو گئے، 4 سال بعد واپس آئے اور دلاور علی کے مکان میں مقیم ہو گئے۔ لڑکی مشابہت کی بنا پر دھوکہ کھا گئی۔ الف لیلہ کی داستان، نواب ہاشم نے ایک ہذیانی سا قہقہہ لگایا۔ اچھا تو اب پوری داستان سنو۔ دلاور علی تمہارے باپ کی ناجائز اولاد تھا اور تمہارا ہم شکل۔ اس کی ماں بچپن ہی میں مر گئی تھی۔ تمہارے والد اسے بہت چاہتے تھے، لیکن تمہاری ماں کے برے برتاؤ سے بچانے کے لیے انہوں نے اسے اس شہر ہی سے ہٹا دیا۔ وہ دلاور پور کے ایک بورڈنگ میں پرورش پاتا رہا، وہیں پلا بڑھا اور تعلیم حاصل کی۔ وہ فطرتاً بہت ہی نیک اور علم و فن کا دل دادا تھا۔ بڑے ہو کر جب اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس شہر کا کبھی رخ ہی نہیں کرے گا۔ تمہارے باپ برابر اس کی مدد کرتے رہے۔ انہوں نے اسے کچھ خاندانی نوادرات بھی دیے تھے اور وہ سنگار دان ان میں سے ایک تھا، جس کی نقل تم نے تیار کرا کے موڈی کے گلے لگائی اور اس سے 25,000 روپے اینٹھ لیے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نواب ہاشم، تم اسے غلط نہیں کہہ سکتے۔ میں نے تمہارے خلاف درجنوں شہادتیں مہیا کر رکھی ہیں۔ بکے جاؤ، نواب ہاشم برا سا منہ بنا کر بولا۔ اس بکواس پر کون یقین کرے گا؟ ہاں تو فیاض صاحب، عمران نے فیاض کو مخاطب کیا، اب میں داستان کے اس حصے کی طرف آ رہا ہوں جہاں نواب ہاشم اور دلاور علی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ یہ ٹکراؤ ایک عورت کی وجہ سے ہوا جو نواب ہاشم کی محبوبہ تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ پہلے اس کی ملاقات نواب ہاشم ہی سے ہوئی، پھر شاید وہ عورت کسی طرح سے دلاور پور پہنچ گئی۔ وہاں اس کی ملاقات دلاور علی سے ہوئی، جس کی صورت ہو بہو نواب ہاشم کی سی تھی۔ پہلے وہ اسے نواب ہاشم ہی سمجھی، لہٰذا بے تکلفی سے پیش آئی، اور پھر کافی عرصے کے بعد اس کی غلط فہمی رفع ہوئی، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک موقع پر نواب ہاشم اور دلاور علی اکٹھا ہو گئے۔ دونوں ہم عمر تھے۔ نواب ہاشم کو دلاور علی کے متعلق علم تھا، لیکن دونوں پہلی بار ملے تھے، اور یہ ملاقات ہی بنائے فساد ثابت ہوئی۔ وہ عورت دلاور علی کو بے حد پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے عادات و اطوار شریفوں کے سے تھے، اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ نواب ہاشم سے بہت اونچا تھا۔ عورت نے ایک فیصلہ کیا اور اسے عملی جامہ پہنایا، یعنی دلاور علی سے شادی کر لی۔ نواب ہاشم کے سینے پر سانپ لوٹ گیا، لیکن اس وقت وہ خاموش رہا۔ البتہ انتقام کی آگ اس کے سینے میں سلگتی رہی۔ 1 سال زندہ رہ کر وہ عورت بھی چل بسی، لیکن وہ اپنی ایک نشانی چھوڑ گئی تھی۔ عمران دردانہ کی طرف اشارہ کر کے خاموش ہو گیا۔ نواب ہاشم اس طرح مسکرا رہا تھا جیسے کوئی نادان بچہ اس کے سامنے بکواس کر رہا ہو۔ اب سے 10 سال پہلے جب دردانہ 10 سال کی ہو چکی تھی، نواب ہاشم نے ایک پلاٹ مرتب کیا۔ وہ ہر حال میں دلاور علی سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ایک آشنا کو ایک تانگے والے کے ساتھ بھگا دیا، پھر دلاور علی کو قتل کر کے اپنی جگہ ڈالا اور خود روپوش ہو گیا۔ جنگ کا زمانہ تھا، اسے فوج میں ملازمت مل گئی اور وہ سمندر پار بھیج دیا گیا۔ 4 سال بعد اس کی واپسی ہوئی، اور چونکہ وہ دلاور علی کا ہم شکل تھا، اس لیے دلاور علی کا رول ادا کرنے میں اسے کوئی دشواری نہ آئی۔ لیکن کب تک؟ ایک دن اسے عشرت کی زندگی کو خیر باد کہہ کر اپنی حویلی میں واپس آنا ہی تھا۔ لیکن حویلی میں واپسی آسان نہیں تھی۔ ساجد جائیداد پر قابض تھا۔ اس کا قبضہ ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا۔
کافی رقم کی ضرورت پیش آتی۔ اس کے لیے نواب ہاشم نے اصلی سنگاردان کی نقل تیار کروائی اور دردانہ کو دلاور پور بھیج دیا۔ جب وہ وہاں سے واپس آئی تو نواب ہاشم اپنی حیثیت تبدیل کر چکا تھا۔ اس نے لڑکی کو اس کے باپ کی موت کی اطلاع دی اور خود کو دلاور علی کا دوست ظاہر کیا۔ لڑکی دھوکے میں آ گئی، پھر لڑکی ہی کے ذریعے موڈی کو پھانسا۔ اس نے 25,000 میں نقلی سنگاردان خرید دیا۔ لڑکی رقم گھر لائی اور نواب ہاشم نے اسے اڑا دیا۔ اصلی سنگاردان اور وہ رقم آج بھی اس کے قبضے میں ہے۔ 1 منٹ، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، تمہیں ان سب باتوں کا علم کیسے ہوا؟ حکیم معین الدین جو دلاور پور کا باشندہ تھا اور اس لڑکی کا باپ اس کے گہرے دوستوں میں سے ہے، وہ دلاور علی اور اس کی زندگی کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ میں جب دردانہ کی نشاندہی پر اس تک پہنچا تو وہ زخم کھائے ہوئے بے ہوش پڑا تھا۔ اس پر کسی نے چاقو سے حملہ کیا تھا اور اپنی داست میں مردہ تصور کر کے چھوڑ گیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زخم مہلک نہیں تھا، اس کی جانچ بچ گئی، لیکن میں نے احتیاطاً اس کے قتل کی خبر دلاور پور کے اخبارات میں شائع کرا دی تھی۔ اس سے یہ ساری حقیقت معلوم ہوئی۔ میں کسی حکیم معین الدین کو نہیں جانتا، نواب ہاشم نے کہا۔ یہ سب بکواس ہے اور ساجد کی سازش ہے۔ روپے میں بڑی قوت ہوتی ہے، دنیا کے سارے آدمیوں کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا۔ اتنی مشابہت تو ایک ماں کے پیٹ میں پیر پھیلانے والے بھائیوں میں بھی نہیں ہوئی کہ ایک بیٹی دوسرے کو اپنا باپ سمجھ لے۔ ساجد، یہ اوچھے ہتھیار عدالت میں کام نہیں آئیں گے۔ دلاور پور کے بورڈنگ سے جہاں دلاور علی نے پرورش پائی تھی اس کی تصویریں دستیاب ہو سکتی ہیں، عمران نے کہا۔ وہ میری ہی تصویریں ہوں گی، نواب ہاشم نے کہا، جو بآسانی ساجد کے ہاتھ لگی ہوں گی اور اب انہیں اس سازش میں استعمال کر رہا ہے۔ ٹھہرو عمران، فیاض نے کہا، اگر دلاور علی کو قتل ہی کرنا مقصود تھا تو اتنا پیچیدہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس سے فائدہ کیا ہوا اور اسے نہ اختیار کر کے کیا نقصان اٹھانا پڑتا؟ ذرا دیکھیے، نواب ہاشم نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا اور ہنسنے لگا۔ وہ قتل کیا جاتا، عمران بولا، اس کی تصاویر شائع ہوتی اور شہر کے ایک بڑے آدمی سے اس کی مشابہت ہونے کی بنا پر پولیس یقیناً چونکتی اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ظاہر ہے۔ پھر وہی مشابہت، نواب ہاشم برا سا منہ بنا کر بولا، آخر اس مشابہت پر کون یقین کرے گا؟ سازش ہے تو بہت گہری لیکن کامیاب نہیں ہو سکتی، اور میں یہ جتا دینا چاہتا ہوں کہ اس فرضی دلاور علی کی جو بھی تصویریں پیش کی جائے گی وہ میری ہوگی اور 100% میری ہوگی۔ اب اس لڑکی نے داڑھی کا حوالہ دیا تھا، لہٰذا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں نے یوں ہی داڑھی بھی رکھ لی تھی اور داڑھی میں اپنے کئی فوٹو بھی بنوائے تھے۔ تو تم مجھے شکست دینے پر تل گئے ہو نواب ہاشم، عمران مسکرا کر بولا۔ میں تمہیں بتاؤں، اس دن دلاور علی کے مکان میں تم نے چھپ کر کاغذات کا ایک ڈھیر جلایا تھا، لیکن جس چیز کے لیے تم نے اس ڈھیر میں آگ لگائی تھی وہ اس میں موجود نہیں تھی۔ تمہیں بھی یقین نہیں تھا کہ وہ چیز جل ہی گئی ہوگی، اس لیے تم اس کی تلاش میں اپنے 4 آدمیوں کے ساتھ پیلے مکان میں گھسنے کی کوشش کرتے رہے ہو، لیکن وہ چیز تمہارے ہاتھ نہ لگ سکی، وہ میرے قبضے میں ہے۔ کیا؟ نواب ہاشم مستربانہ انداز میں بولا، پھر فوراً ہی سنبھل کر ہنسنے لگا۔ ہنسنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمران کا مضحکہ اڑا رہا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دلاور علی ایک بہت ہی مشاق قسم کا بلاک میکر تھا، عمران نے کہا، اور دفعتاً نواب ہاشم کا چہرہ تاریک ہو گیا اور وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ کیپٹن فیاض، عمران مسکرا کر بولا، یہ 15 سال پہلے کی بات ہے۔ دلاور علی نے واسرائے کے لیے ایک فرمان کا بلاک بنایا تھا۔
جو جنگ کا پروپیگنڈا کرنے والے ایک سرکاری ماہنامے میں شائع کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی اس ماہنامہ کے لیے کام کرنے والوں کے فوٹو بھی شائع ہوئے تھے۔ تمہیں اس ماہنامے میں دلاور بلاک میکر کی تصویر بھی مل جائے گی۔ نواب ہاشم کو اس کی تلاش تھی، لیکن وہ میرے ہاتھ لگ گئی۔ نواب ہاشم نے ہاتھ پیر ڈال دیے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب جو کچھ کہنا چاہتا ہو اس کے لیے اسے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ اور نواب ہاشم، عمران شرارت امیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پچھلی رات تم نے دلاور علی کے نام پر اندھا دھند فائر کیوں کیے تھے؟ وہ آخر تھی کیا بلا؟ ساجد نے پوچھا۔ وہ بلا عمران تھی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے تمہارے پائیں باغ میں درختوں پر مائکرو فون کے چھوٹے چھوٹے ہارن فٹ کر رکھے تھے، اور باغ کے باہر سے بھوتوں کا پروگرام نشر کر رہا تھا۔ اس واقعہ کے تقریباً 1 ماہ بعد نواب ساجد اور دردانہ حویلی کے پائیں باغ کی ایک روش پر ٹہل رہے تھے۔ میں آپ سے پھر کہتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے شادی کر کے غلطی کی ہے، دردانہ بولی۔ نہیں ڈیئر، میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک عقل مندی کا کام کیا ہے، ساجد نے مسکرا کر کہا۔ آپ ایک دن سوچیں گے، سوچنا ہی پڑے گا، کاش میری بیوی بھی نجیب الطرفین ہوتی۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم ایک شریف اور ایماندار باپ کی بیٹی ہو۔ میرے نجیب الطرفین چچا کا حال تو تم نے دیکھ ہی لیا۔ وہ مجھے بھی ناکردہ گناہ کی سزا میں پھانسی دلوانا چاہتا تھا، محض اپنی گردن بچانے کے لیے۔ تمہارے والد اس سے یقیناً بہتر تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نواب صاحب کے لیے کڑ رہا ہے۔ اوہو، نواب ساجد نے کہا لگایا، تم بھی اپنے ہی باپ کی طرح بہت زیادہ نیک معلوم ہوتی ہو، مگر چچا صاحب پھانسی سے کسی طرح نہیں بچ سکتے۔ عمران نے انہیں چاروں طرف سے پھانس دیا ہے۔ بھئی غضب کا آدمی ہے یہ عمران بھی، ایسا الو بناتا ہے باتوں ہی باتوں میں کہ بس دیکھتے ہی رہ جائیے۔ اخیر وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ نزلہ کس پر گرے گا۔ آہا، بیچارے موڈی کو تو ہم بھول ہی گئے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں ڈیئر، اب تمہارے مشورے کی ضرورت ہے۔ کہیے کیا بات ہے؟ موڈی کے روپے تو ہم واپس کر چکے ہیں، پھر کیوں نہ ہم اصلی سنگاردان بھی اسے پریزنٹ کر دیں؟ دیکھو اس کی شرافت، اگر وہ ذرا بھی سخت ہو جاتا تو تم جیل پہنچ جاتی۔ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اچھا تو کل ہم اسے مدعو کریں گے۔ عمران صاحب کو بھی بلائیے گا۔ نہیں، وہ تو اب مجھے پہچاننے سے ہی انکار کرتا ہے۔ کل کلب میں بڑی شرمندگی ہوئی، میں بہت لہک کر اس سے ملا، لیکن اس نے نہایت خشک لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ دردانہ ہنسنے لگی۔